نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الف کو موٹا اور باریک پڑھنے سے متعلق اور اس کے علاوہ نون ساکن اور تنوین میں جو 3 طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق جانا تھا۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نون ساکن و تنوین کے جو حال ہے ان حالتوں کو جانیں گے جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے جو ہیں وہ 4 حال ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 قلب، نمبر 4 اخفاء۔ اب ہر ایک کی انشاءاللہ ہم ابھی تفصیل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اظہار سے بحث کریں گے۔ اظہار باب فعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ظاہر کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں، تجوید کی اصطلاح میں نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن و تنوین تو آپ کو معلوم ہو چکا ہی ہوگا کس کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن و تنوین کے بعد اگر کوئی حرف حلقی آئے، آپ نے حروف حلقی گزشتہ سبق میں پڑھا ہوگا، مخرج میں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، کوئی وسط حلق سے، کوئی درمیانی حلق سے، کوئی ادنی حلق سے۔ تو یہ جو حروف ہیں 6، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو نظر آئے تو وہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھیں گے۔ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائیں تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ کبھی کبھی تو ایک ہی کلمے میں ہوگا، تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے بغیر غنہ کے، اور کبھی کبھی 2 کلموں میں اس طرح ہوگا۔ انشاءاللہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح 2 کی مثال ہے، 2 کلموں میں آنے کی مثال ہے۔ تو سب سے پہلے ایک کلمے کی مثال دیکھ لیں، جیسے انعمت، سورہ فاتحہ میں ہے انعمت علیہم۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے حمزہ کے بعد، اور اس کے بعد عین ہے، تو عین حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو اس لیے اب یہاں پر نون ساکن کو ہم بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت۔ یہ تو ایک ہی کلمے میں مثال ہو گئی کہ نون ساکن بھی ہے اور حروف حلقی بھی ہے ایک ہی کلمے میں۔ اور اگر نون ساکن اور حروف حلقی 2 الگ الگ کلمے میں ہو تو اس کی مثال جیسے من آمن۔ دیکھیے من یہ الگ کلمہ ہے، حرف ہے، آمن یہ الگ فعل ہے۔ تو من دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اب آمن حمزہ جو ہے دوسرے کلمے کے شروع میں آمن، تو حمزہ جو ہے حرف حلقی میں سے حمزہ عین غین خا، اس لیے یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، نون کو ساکن ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں صورتوں کی مثال ہو گئی کہ نون ساکن اور حروف حلقی ایک ہی کلمے میں ہو، یا نون ساکن اور حروف حلقی 2 الگ کلمے میں ہوں۔ تنوین کی بھی مثال اس طرح جیسے شیء علیم۔ اب دیکھیں شیء علیم، یہ 2 الگ الگ کلمے کی مثال ہے۔ شیء آخر میں 2 زیر ہے تو تنوین ہے، اس کے بعد اگلے کلمے میں علیم میں شروع میں عین آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے عین بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھیں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ اظہار تجوید کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا، پھر اس کے ایک نام ہے جس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ادغام ہے۔ دیکھیے ادغام بھی باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی ہے ملانا۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ مدغم یعنی ملانا کے ہوتے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں ادغام کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد اگر آپ یا دیکھیں، یا را دیکھیں، یا میم دیکھیں، یا لام واو نون دیکھیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان کو ادغام کرنا ہوگا، ان کو ملانا ہوگا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر یہ 6 حرفوں میں سے یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف دکھے تو آپ کو کیا کرنا ہے، نون ساکن و تنوین کو ان میں مدغم کرنا ہوگا، ملانا ہوگا۔ کس طرح ملائیں گے انشاءاللہ میں اپنی مثالوں سے سمجھاؤں گا آپ کو۔
یعنی نون کو ان حرف میں اس طرح ملا کر پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہو جائے، یعنی دونوں بالکل مل جائے، گل مل جائیں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، میوال، یہ مثال دیکھ رہے ہیں اب نون ساکن کی، میوال اصل میں تھا من وال، تو اب دیکھیں من نون ساکن ہے، من کے بعد جو نون ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، اور واو جو ابھی 6 حرف ہم نے ذکر کی یرملون، ان میں سے ایک واو ہے، یا را میم لام واو، واو ہے، تو میم ساکن کے بعد واو ہے، تو اب نون کو ہم نے واو کے ساتھ مدغم کر دینا ہے، یعنی یوں سمجھے آپ بلا جدا کسی کا ملا دینا ہے، میوال، من سے میوال پڑھ دینا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، مدغم کہتے ہیں، اور اس میں غنہ بھی ہوتا ہے، میوال۔ اسی طرح تنوین کی مثال بحجارۃ من، بحجارۃ من، دیکھیے یہاں پر تین، بحجارۃ آخر میں دو زیر ہے، اس کے بعد اگلا جو کلمہ ہے وہ من ہے، اس کے شروع میں من آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، تو میم یرملون میں سے میم بھی تھا، تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے، تنوین کے دو زیر کو ہم ڈائریکٹ کس سے ملائیں گے، میم سے ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے، بحجارۃ، یعنی اصل پہلے تھا بحجارۃ من، تو بحجارۃ من سے بحجارۃ من ہو جائے گا۔ اسی طرح تنوین کی ایک اور مثال ہے کہ ہدی للمتقین، اصل میں کیا تھا، ہدن للمتقین، لیکن تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ہم تنوین کو لام کے ساتھ مدغم کر دیں گے، ہدی للمتقین۔ اچھا یہ جو را، ان میں سے نا کچھ حرفوں میں تو غنے کے ساتھ ہوگا، اور کچھ حرفوں میں ادغام جو ہے بغیر غنہ کے ہوگا، تو یہ ادغام کی دو قسمیں بنتی ہے اس طرح، ادغام کی دو قسمیں بنتی ہے اس طرح، نمبر ایک غنے کے ساتھ، یعنی مدغم ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، وہ غنہ کے ساتھ جو ہے 4 حروف میں ہوتے ہیں، وہ 4 حروف یہ ہے، یا، نون، میم، واو، جن کا مجموعہ ینمو، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا آئے تو وہاں غنہ ہو، جیسے اس کی مثال ابھی یومئذ، یہ مثال ہے، یومئذ یصدر، صورت زلزال میں ہے نا یومئذ، تو یہاں پر دیکھیں یا کی مثال ہے۔ اسی طرح واو کی مثال ابھی گزری، میوال، اور اسی طرح کیا ہے، میم کی مثال بحجارۃ، تو یہ جو 4 حروف ہے نون ساکن و تنوین کے بعد اگر دکھے تو وہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی۔ اچھا ادغام کی دوسری قسم جو ہے وہ جہاں پر ادغام تو ہوتا ہے لیکن وہاں غنہ نہیں ہوتا، اور وہ صرف 2 حرف ہے، لام اور را، یعنی نون ساکن و تنوین کے بعد اگر آپ را دیکھیں یا لام دیکھیں تو وہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے آپ کو ادغام کرنا ہے، جیسے مر، اسی طرح ہدی للمتقین، یہ ساری مثال ہیں۔ اچھا اب کچھ جگہ جو ہے ان قواعد سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ جگہ جو ہے وہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوتا کہ اس طرح ہوگا تو غنہ کریں گے، ادغام کریں گے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر سرے سے قاعدہ جاری ہی نہیں ہوتا، قرآن مجید میں بس وہاں پر بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے، وہ 7 مقام ہیں، یعنی قرآن مجید میں 7 جگہ ایسی ہے کہ وہاں جہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ نمبر 1 سنوان، دیکھ قاعدے کی روح سے جو ہے نون ساکن ہے صاد کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد واو ہے، اب واو جو ہے یرملون میں سے ہم نے اوپر ابھی پڑھا ہے قاعدے میں کہ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ جائیں تو وہاں واو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائیں تو وہاں پر لام اور را کے علاوہ غنہ کے ساتھ ادغام بھی ہوگا، اور لام اور را میں ادغام ہوگا، تو یہاں پر تو یرملون میں سے واو ہے تو پھر یہاں پر ادغام اور غنہ کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ یہ قاعدہ جو ہے، یہ جو مثال ہے 7 جگہ جو ہے اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو سنوان میں آپ غنہ اور ادغام نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح قنوان بھی میں یہی مثال ہے، بنیان، اس میں بھی یہی مثال ہے، کیونکہ یرملون میں سے یا بھی ہے تو یہاں پر ادغام ہونا چاہیے تھا غنے کے ساتھ لیکن نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ایک مثال مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح دنیا جو ہے اس میں بھی غنہ ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح یاسین والقرآن، یہاں پر بھی دیکھیں یاسین اس کے بعد واو ہے تو یہاں پر مدغم غنہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہا، یہ بھی مستثنیٰ ہے۔
اسی طرح نون والقلم، تو نون کے بعد واو آ رہا ہے، اس کے بعد باوجود یہاں پر گنہ اور ادغام نہیں ہو رہا چونکہ یہ مستثنی اس وجہ سے۔ اسی طرح من را، اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے من، اس کے بعد را، تو ادغام ہونا چاہیے تھا، من را ہونا چاہیے تھا کہ نون کو را کے ساتھ ادغام کر دیتے، لیکن قاعدہ یہ جو مثال ہے یہ قاعدے سے مستثنا ہے۔ تو یہ 7 جگہ ہیں، 7 جگہیں ہیں جہاں پر کیا ہے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد باقی جو 2 ہے نون ساکن و تنوین کے حال، 2 اظہار و ادغام تو مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تیسری قسم جو ہے قلب، قلب کا معنی پھیرنا، عربی میں قلب جو ہے دل کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ دل کبھی ادھر کبھی ادھر مطلب پھرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو اسی مناسبت سے وجہ سے اس کو قلب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو قلب لغت کے معنی تو یہ پھیرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر جانا۔ اور تجوید کی اصطلاح میں قلب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تجوید کی اصطلاح میں قلب کہتے ہیں کہ نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا۔ نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر، یعنی آپ کو میم ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی میم نظر آئے یا اس کے بعد با آ جائے تو اس صورت میں وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ قلب کریں گے۔ اس کی مثال جیسے سنبلتن، سنبلتن، دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا۔ اچھا، قلب میں یہ ہوتا ہے، قلب میں نون ساکن و تنوین کے بعد با آتا ہے، جب با آتا ہے تو اس کو ہم با کو جو میم سے بدل دیتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ قلب بولتے ہیں نا پھیرنے کو، یعنی با دکھے، جیسی با دکھے آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ با کو میم سے بدل دینا ہے، تبدیل کر دینا ہے، بس اسی کو قلب کہتے ہیں۔ اور یہ بدلنا کبھی کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمے میں ہوتا ہے، کبھی 2 کلمے بھی ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال سنبلتن من بین، سنبلتن ایک ہی کلمے کی مثال ہے، دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو اب آپ نے اب کیا ہے؟ نون ساکن کو با سے بدل دینا ہے یا میم سے بدل دینا ہے، سن نہیں پڑھنا بلکہ سم پڑھنا ہے، سم۔ آپ قلب والی جگہ میں قرآن مجید میں اکثر اپنے وہاں چھوٹی سی میم دیکھی ہوگی کہ وہ مطلب علامات کے طور پر کہ یہاں پر قلب ہو رہا ہے، میم لکھ دیتے تھے چھوٹا سا، تو میم سے مراد یا یہ مراد ہوتا ہے کہ یہاں پر قلب ہو رہا ہے، یعنی میم نون کو یہاں سے نون کو یہاں پر میم سے بدل دینا ہے، قلب کرنا ہے۔ تو سنبلتن یہ ایک کلمے کی مثال ہے، اور من بین یہ 2 کلمے کی مثال ہے۔ من الگ کلمہ ہے، بین الگ کلمہ ہے، تو نون ساکن اس کے بعد بین دوسرے کلمے میں با ہے، تو یہاں پر آپ من بین نہیں پڑھیں گے بلکہ مم بین پڑھیں گے، نون کو یہاں پر میم سے بدل دیں گے۔ اسی طرح علیم بالظالمین، دیکھیے اس مثال میں بھی اصل میں علیم بالظالمین تھا، لیکن قاعدے کی روح سے میم تنوین کے بعد کیا آگے با آ گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی با کو میم سے بدل کر علیم بالظالمین پڑھنا ہے، علیم نہیں پڑھنا، تنوین کو نہیں پڑھنا بلکہ اس کو میم سے بدل دینا ہے۔ تو یہ قلب کی تعریف اور اس کی مثالوں سے ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ اب آخری قسم جو ہے نون ساکن و تنوین کی وہ اخفا ہے۔ اخفا یہ اخفا کا معنی جو ہے خفی، ہلکا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی باب فعال کا مصدر ہے، افعال۔ اور تجوید کی اصطلاح میں اخفا کہتے ہیں نون ساکن کو بغیر تشدید کے غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے، یعنی نون ساکن ہو اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو، اور نہ یرملون میں سے کوئی حرف ہو، اور نہ با ہو۔ تو کتنے حروف ہو گئے؟ 6 حروف حلقی ہو گئے، اور 6 یرملون کے حروف ہو گئے 12، اور با 13، یعنی 13 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟
گنہ کے ساتھ اظہار کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اظہار وہ والا اظہار جیسا نہیں ہوگا جو شروع میں گزرا ہے، بلکہ تھوڑا سا فرق ہوگا، تھوڑا سا ناک میں ہم لے کر پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اخفا نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ جو بھی حرفات ہیں وہاں کریں گے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گننے کے ساتھ بغیر مشدد کرے ہوئے، بغیر تشدید کے ساتھ اظہار کر کے پڑھیں گے، اس طرح کی آواز صاف نہ سنائی دیں۔ اچھا، یہ بھی اسی طرح کبھی کبھی ایک لفظ ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، کبھی دو میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو اخفاء یہ بھی کہتے ہیں۔ اب مثال سے سمجھیں، جیسے من قبلک، اب دیکھیں نون ساکن ہے من، اس کے بعد قاف ہے، قاف نہ حروف حلقی میں سے ہے نہ حروف یرملون میں سے، اور بات ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر نون میں ہم اخفاء کے ساتھ گنہ کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے، لیکن اظہار میں اور اخفاء میں فرق ہوگا۔ دیکھیں، اظہار میں ہم ظاہر کرتے ہیں من کر کے، اظہار میں گنہ نہیں کرتے ہم، یہ آپ نے بات ابھی یاد ہوگا آپ کو، اظہار میں بلا گنہ پڑھتے ہیں ہم، صرف اظہار کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اخفاء میں گنہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے ظاہر کر کے، لیکن اس کے ظاہر کرنے میں اس کے ظاہر کرنے میں بہت فرق ہے۔ وہ اس طرح دیکھا، اگر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے من قبلک من، اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے من قبلک من، تو یہاں پر دیکھو ناک میں تھوڑا گنہ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، من اور من میں بہت فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تو اس طرح ہم پڑھیں گے من قبلک۔ اسی طرح کنتم، صحیح ہے نا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ بغیر گنہ کے اظہار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اخفاء کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے، تھوڑی سی آواز، تھوڑا سا فرق کرے آپ اظہار میں اور اخفاء میں۔ اسی طرح شیء قدیر، شیء قدیر، سمجھ میں آ گئی یہ تینوں مثال؟ تو الحمدللہ آج ہم نے نون ساکن و تنوین کی جو 4 حالتیں ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اخفاء اور قلب، اس کے متعلق تفصیل گفتگو کی ہے۔ اس کو خوب یاد کریں، قرآن مجید میں آپ کو بہت سے مقامات پر یہ ملیں گے، نون ساکن و تنوین کی حالت، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، بہت ضروری سبق ہے، اس کو خوب یاد کریں، اس کی مشق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔